اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 3 سے شروع کرتے ہیں۔ حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما اکل السبع الا ما زکیتم وما ذبح علی النصب وان تستقسموا بالازلام ذالکم فسق۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشونی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا فمن اضطر فی مخمصۃ غیر متجانف لإثم فإن اللہ غفور رحیم۔ تم پر حرام ہے مردار اور خون اور سور کا گوشت، اور وہ جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا ہو، یعنی جب ذبح کیا جا رہا ہے جانور، اس وقت اگر اللہ کا نام نہیں لیا گیا تو وہ بھی حرام ہے۔ اور جو گلا گھونٹنے سے مرے اور بے دھار کی چیز سے مارا ہوا وہ بھی حرام ہے، اور جو گر کر مرا اور جسے کسی جانور نے سینگ مارا وہ بھی حرام ہے، اور جسے کوئی درندہ کھا گیا مگر جنہیں تم ذبح کر لو وہ حلال ہے، جنہیں تم ذبح کر لو۔ اور جو کسی تھان پر ذبح کیا گیا اور پانسے ڈال کر بانٹا کرنا یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی، یہاں نوٹ لکھا گیا ہے، غلط لکھا ہوا ہے، کافروں کی آس ٹوٹ گئی۔ الیوم آج کے دن، ٹھیک ہے نا جی۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی، اس کا یہ آگے ترجمہ آ رہا ہے، آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ اور یہ جو 18 ذی الحج کا دن گزرا ہے اور ہم نے عید غدیر منائی ہے۔ کیا عید غدیر کیا ہے؟ من کنت مولا فحاز علی مولا کا اعلان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب فرمایا اللہ کے حکم سے۔ 18 ذی الحج کا دن تھا اور رسول اللہ حج کر کے واپس آ رہے تھے۔ 10 کو حج ہوتا ہے نا، 10 ذی الحج کو 11-12 کے احکامات مکمل کرنے کے بعد جب واپس تشریف لائے تو غدیر خم کے مقام پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ نے تمام صحابہ کو روکا اور حکم دیا کہ یہاں پڑاؤ ڈالیں، جو پیچھے آ رہے ہیں لوگ ان کا انتظار کریں، جو آگے نکل گئے ہیں ان کو واپس بلائیں، اور یہاں رکیں، یہاں میں نے اللہ کا حکم سنانا ہے۔ اور وہ اللہ کا حکم آپ نے سنایا۔ ایک طویل خطبہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، احکام دین مختصراً بیان کیے، اور پھر یہ اعلان فرمایا کیا؟ من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں، یعنی یہ تمام لوگ موجود ہیں جو مجھے مولا مانتا ہے، جو مجھے حاکم مانتا ہے، جو مجھے حکم دینے والا مانتا ہے، جو مجھے سرپرست مانتا ہے، اس کا اب یہ علی مولا ہے۔ ہاتھ پکڑ کے دکھایا، اس کا اب یہ علی مولا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اگلے سال میں نے آپ کے درمیان موجود نہیں ہونا اور اللہ تعالیٰ مجھے واپس بلا رہا ہے۔ اب دین یہ نہیں ہے کہ دین ختم ہو گیا، دین نے تو چلنا ہے،
اور میں واپس جا رہا ہوں اور میرے بعد نبی کوئی نہیں ہے، تو اب یہ دین کا کام کس کے ذمہ ہے؟ دین کی سرپرستی کس کے ذمہ ہے؟ دین کے احکامات دینا کس کے ذمہ ہے؟ وہ اب علی کے ذمہ ہے۔ اب میں نے علی کو اللہ کے حکم سے مولا بنا دیا ہے، من کنت مولا فہذا علی مولا، یہ اعلان فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری۔ یہ جو ترتیب ہے نا آیتوں کی، نزولی ترتیب، یعنی جس ترتیب سے آیتیں اتری ہیں وہ الگ ہے، اور جس ترتیب سے اب یہ ہمارے سامنے یہ ترتیب موجود ہے یہ الگ ہے۔ پہلی آیت کون سی اتری تھی؟ اقرا بسم ربک الذی خلق، لیکن آپ قرآن مجید میں دیکھیں کہ پہلی آیت تو بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین لکھی ہوئی ہے، اور اقرا آخری پارے میں ہے میرا خیال ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ ترتیب الگ ہے، جس ترتیب سے آیتیں آئی ہیں وہ الگ ہے۔ اب یہ جو آیت آئی تھی نا الیوم اکملت لکم دینکم، اور اس سے پہلے بھی اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ الیوم یئس الذین، آج کے دن کافروں کی امید ٹوٹ گئی جب رسول اللہ نے اعلان کر دیا کہ اب جو مجھے مولا مانتا ہے وہ اب علی کو مولا مانے اللہ کے حکم سے۔ کافروں کی امید ٹوٹ گئی کہ رسول اللہ جب چلے جائیں گے تو دین ختم ہو جائے گا، دین کی باغ ڈور کس کے ہاتھ میں ہوگی؟ یہ دین بس شروع ہوا ہے، رسول اللہ نے دین شروع کیا، رسول اللہ کے بعد کوئی نہیں ہوگا۔ تو آج کافروں کی امید ٹوٹ گئی کہ دین کی سرپرستی تو رسول اللہ نے حوالے کر دی مولا علی کے ہاتھ۔ اب سرپرست تو موجود ہے، اب مولا علی جب تک رہیں گے وہ ہیں سرپرست، اور جب وہ جائیں گے وہ بھی اعلان کر کے جائیں گے، جب وہ جائیں گے وہ بھی اعلان کر کے جائیں گے۔ اس طرح سلسلہ امامت شروع ہوا مولا علی علیہ السلام سے، اور مولا علی کے بعد امام حسن مجتبیٰ، امام حسین علیہ السلام، امام زین العابدین علیہ السلام، امام محمد باقر علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام، بعد میں یہ تمام آئمہ آئے، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، امام علی رضا علیہ السلام، امام محمد تقی علیہ السلام، امام علی نقی علیہ السلام، امام حسن عسکری علیہ السلام، اور اب 12ویں امام کا زمانہ ہے امام محمد مہدی علیہ السلام۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ تو دین کی سرپرستی موجود ہے، سرپرست موجود ہے، حکم دینے والا موجود ہے۔ تو کافروں کی کیا ہو گئی؟ امید ٹوٹ گئی، وہ چاہ رہے تھے یہ دین نعوذ باللہ ختم ہو جائے۔ تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی کہ جس کا ترجمہ ہے آج تمہارے دین کی طرف سے کافروں کی آس ٹوٹ گئی تو ان سے نہ ڈرو، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان سے نہ ڈرو، ٹھیک ہے جی، اور مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ اور پھر کیا فرمایا جب یہ اعلان کر دیا اللہ کے حکم سے من کنت مولا فہذا علی مولا، پھر وہی آ گئی آج میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ دین اس دن مکمل ہوا جب 18 ذی الحج کو رسول اللہ نے مولا علی علیہ السلام کو مولا بنانے کا اعلان کیا۔ پھر اللہ نے کہا آج دین مکمل ہوا ہے۔ آج دین، اس سے پہلے جتنا بھی دین چل رہا تھا مکمل نہیں تھا۔ جب مولا علی علیہ السلام کے ہاتھ کو پکڑ کے دکھا دیا اور مولا بنا دیا، پھر دین کی سرپرستی مولا کے ذمہ ہو گئی اور دین مکمل ہوا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور کیا فرمایا اللہ نے؟ اور تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ اللہ نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی۔ مولا علی علیہ السلام کو پہلا امام اور مولا جو بنایا رسول اللہ نے اللہ کے حکم سے، تو یہ ایک نعمت تھی اور نعمت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت بڑی نعمت کہا ہے کہ تم پر اپنی نعمت پوری کر دی میں نے، دین کو خالی نہیں چھوڑا۔ آپ یار یہاں سے اندازہ لگائیں، جب ڈاکٹر غلام عباس صاحب نہیں ہوتے تو ان کے بعد میں ہوتا ہوں، وہ سینئر ڈاکٹر ہیں، پھر اس کے بعد اچھا میں بھی اگر کسی میٹنگ میں جاتا ہوں اور غلام عباس صاحب بھی نہیں ہے تو میں کسی وی اے کو بٹھا کے جاتا ہوں، میں کہتا ہوں یار شکیل یا جمیل یا فلانا تم نے بیٹھنا ہے، یا اگر وہ بھی فیلڈ میں ہیں تو میں احسن کو کہتا ہوں یار تم نے بیٹھنا ہے۔ میں یہ چھوٹا سا ہاسپٹل خالی نہیں چھوڑ کے جاتا،
اصول ہی نہیں ہے خالی چھوڑ کے جانا، کسی نہ کسی کی ذمہ داری لگا کے جانی ہوتی ہے۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اتنا بڑا دین اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اتنا بڑا دین پھیلایا، اور جب انہوں نے دنیا سے جانا تھا وہ ایسے ہی چلے گئے تھے؟ انہوں نے اپنے بعد اعلان کر کے گئے تھے کہ میرے بعد یہ ہیں، اور جب مولا علی علیہ السلام گئے وہ پہلے اعلان کر کے گئے میرے بعد حسن ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے تشریف لے کے جا رہے تھے انہوں نے اعلان کیا میرے بعد حسین ہیں۔ جب وہ جا رہے تھے اعلان کیا میرے بعد سجاد ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام۔ اسی طرح یہ 12 امام چلے ہیں، اور اب 12ویں امام کا موقع ہے۔ تو یہ بہت بڑی نعمت ہے، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا ہے۔ پہلے بھی اسلام تھا لیکن اس وقت تک یہ دین نہیں مانا جاتا تھا۔ جب اعلان ہو گیا پھر اس کو دین کا رتبہ ملا، کیونکہ اب خالی نہیں ہے، اب سرپرست چلے گا آگے۔ نبوت نہیں ہے تو امامت چلے گی، ٹھیک ہے نا جی۔ اب دین کیا کیا؟ اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں ناچار ہو یوں کہ گناہ کی طرف نہ جھکے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ آیات بڑی ہیں تو بہرحال ٹائم تو لگے گا، چوتھی آیت بھی پڑھتے ہیں۔ يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ قُلْ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُم مِّنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ۔ اے محبوب، آپ سے پوچھتے ہیں ان کے لیے کیا حلال ہوا، آپ فرما دو کہ حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں، اور جو شکاری جانور تم نے سدھا لیے یعنی ٹرین کر لیے انہیں شکار پر دوڑاتے، جو علم تمہیں اللہ نے دیا ہے اس سے انہیں سکھاتے تو کھاؤ، اور اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے لائیں۔ شکاری کتوں کے ساتھ بھی تو شکار ہوتا ہے، تو جب ان کتوں کو چھوڑا جاتا ہے تو ان کو ایک خاص جملے اس وقت کہے جاتے ہیں کہ اللہ کا نام بلند کیا جاتا ہے، کہ اللہ کے نام سے وہ جا کے اس شکار کو شکار کریں، اور پھر وہ شکار جب ہو جائے تو وہاں پہنچ کر اس کو ذبح بھی کرنا ہوتا ہے، پھر جا کے شکار حلال ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات کچھ ایسے بھی شکار ہیں کہ جو جانور ہم نے ٹرین کیے ہوتے ہیں اور وہ شکار جا کے کرتے ہیں تو وہ شکار ہونے والا جانور پہلے ہی اس کی روح پرواز کر جاتی ہے، تو وہ بھی حلال ہے، کیونکہ جب شکاری کو چھوڑا گیا تھا اس وقت اللہ کا نام لیا گیا تھا۔ تو اللہ کو ہر وقت یاد رکھنا ہے، پھر جا کے وہ چیزیں حلال ہوں گی۔ لیکن جو چیزیں حلال کی گئی ہیں انہی کا شکار حلال ہوگا، یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ کتا حلال ہو جائے گا یا گدھا حلال ہو جائے گا یا گھوڑا حلال ہو جائے گا یا خنزیر حلال ہو جائے گا یا سور حلال وہ تو حرام ہے۔ تو حلال چیزوں کا شکار بھی حلال طریقے سے ہوگا، پھر وہ حلال ہوگا۔ صحیح ہے جی۔ خدا نے دیا اس سے انہیں کھاتے تو کھاؤ، اس میں سے جو وہ مار کر تمہارے لیے رہنے دیں، اور اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ کو حساب کرتے دیر نہیں لگتی، بے شک۔ اور 5ویں آیت بھی بڑی ہے، الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہن محسنین غیر مصافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عملہ
وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں اور کتابیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہوا، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ کتابی کون ہیں؟ وہ قومیں جن پر کتابیں، جن کے انبیاء پر کتابیں اتری، جیسے عیسائی ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو وہ مانتے ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر کون سی کتاب نازل ہوئی؟ زبور نازل ہوئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوا۔ تو باقی انبیاء پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں وہ ان کی قومیں کتابی کہلاتی ہیں، کہ وہ بھی کتاب والے ہیں۔ تو کیا فرمایا ہے کہ آج تمہارے لیے پاک چیزیں حلال ہوئیں اور کتابیوں کا کھانا بھی تمہارے لیے حلال ہوا، اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ ٹھیک ہے جی، کتابیوں کا کھانا تمہارے لیے حلال ہوا اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے۔ اس لیے تاریخ میں آپ دیکھیں روایت موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اگر عیسائی بھی دعوت دیتے تھے تو آپ دعوت قبول کرتے تھے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ اور پارسا عورتیں، یعنی نیک عورتیں، مسلمان اور پارسا عورتیں ان میں سے جن کو تم سے پہلے کتاب ملی، جب تم انہیں ان کے مہر دو قید میں لاتے ہوئے نہ مستی نکالتے اور نہ آشنا بناتے۔ دیکھو اب یہ لفظی ترجمہ انہوں نے لکھ دیا ہے، ذرا با محاورہ لکھ دیتے سمجھنے میں ذرا آسانی ہو جاتی۔ اور جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کیا دھرا سب اکارت ہو گیا۔ جو مسلمان سے کافر ہو اس کا کیا دھرا سب اکارت یعنی ضائع ہو گیا، اور وہ آخرت میں زیاں کار ہے، آخرت میں نقصان اٹھانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم روزانہ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، روزانہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح پڑھنے صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کا پیغام صحیح آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سے جو ہماری کمزوریوں کی وجہ سے غلطیاں ہو جاتی ہیں انجانے میں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے اور ہمیں قرآن کریم پڑھنے والوں میں شمار فرمائے، سمجھنے والوں میں شمار فرمائے۔ اور حدیث مبارکہ بھی ہے کہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن مجید کی تعلیم سیکھے یا پھر سکھائے۔ تو سیکھنے والے بھی ہم بن جائیں، سکھانے والوں میں بھی اللہ ہمیں شامل فرما دے۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ اور سب سے عظیم دعا، یا اللہ کریم ہمارے 12ویں امام حضرت امام زمانہ عجل اللہ الشریف کے ظاہر ہونے میں، ان کی تشریف آوری میں جلدی فرما، ان کی حکومت ہم بھی دیکھیں، ان کی حکومت میں ہم بھی ٹائم گزاریں، کیونکہ عدل کا دور ہوگا اور انصاف ہوگا اور امن ہوگا، اور زمین اپنے خزانے اگل دے گی، زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ہوگا، اتنا پیسہ اور امن اور یعنی فراوانی رزق ہوگی ہر بندے کے پاس کہ ہر بندہ ہی خوشحال ہوگا اس حکومت میں، اور وہ نعمت عظمیٰ اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمایا۔ آمین بجاہ النبی الکریم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔